بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں کنیا پروگرام۔ ناظرین، ایک مشہور مقولہ ہے اور اکثر ہم پاکستان کے حوالے سے یہی ایک بات بار بار سنتے چلا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ماضی میں شاید یہ بات ہمیں اس کی سمجھ اتنی نہیں آتی تھی، لیکن آج اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور یقیناً آج کے دور پر اگر یہی بات جو ہے اپلائی کرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت تاریخ کے انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور ساتھ میں عدلیہ جو ایک پیج پر دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ناظرین کہ اس دفعہ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جو حکومت ہے شاید وہ ایک پیج پر نہیں ہے، یا یہاں کی جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت کی حکومت جو ہے ان کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑا چیلنج بن کر جو ہے وہ ابھری ہے۔ آج مختلف اس حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، ملک میں جو حالات گزرے ہیں۔ سب سے پہلے آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جو پاکستانی پرچم کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جرمنی جیسے محفوظ ملک میں اگر پاکستان کی ایمبیسی میں پاکستان کی پرچم کی بے حرمتی کی گئی ہے تو اس پر اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بنو کے واقعے میں بقول امیر مقام کے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ شامل تھے جنہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور فوج پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ناظرین آج ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اس وقت پاکستان میں جو آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو بنو کی حالات ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بھرپور پریس کانفرنس کی ہے۔ اگر ہم ڈی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے کچھ اقتباسات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے تو وہ کچھ یوں ہے کہ احمد شریف نے آج کہا کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ان معاملات پر بات چیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ بڑھتے جھوٹ اور پروپیگنڈے کے پیش نظر ہم تو تواتر سے پریس کانفرنس کریں گے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے قوم سے بھی اپیل کی کہ قوم جو ہے وہ پروپیگنڈا میں نہ آئے، اور قوم جو ہے صرف ان باتوں پر یقین کرے جو کہ ان کی طرف جو حقائق ان کو اسٹیٹ کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ اس سال سیکیورٹی فورسز نے 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، اور آپریشن کے دوران اب تک 31 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ ادارہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشنز انجام دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر پاکستانی فوج جو ہے وہ صرف ایک دن کے اندر اگر 112 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ احمد شریف صاحب کا کہنا تھا کہ عزم استحکام پر 22 جون کو نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز موجود تھے اور تمام سروسز چیف بھی موجود تھے۔ ایپکس کمیٹی اجلاس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ ہمیں ایک قومی اتفاق رائے سے انسداد دہشت گردی کی پالیسی بنانی ہے۔ ڈی ایس پی آر نے کہا کہ ایک مضبوط لابی ہے جو چاہتی ہے کہ عزم استحکام کے اغراض اور مقاصد جو ہے وہ پورے نہ ہو۔ عزم استحکام پر سیاست کی جا رہی ہے کیونکہ ایک مافیا، سیاسی مافیا اور غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا۔ یہ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شدت کے ساتھ لڑی گئی۔ 4 سے 5 آپریشن ہم ہر گھنٹے میں کر رہے ہیں۔ تقریباً 32,000 سے زائد مدارس پاکستان میں موجود ہیں، جن میں 16,000 مدارس رجسٹر ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مدارس کہاں ہے؟ کون ان کو چلا رہا ہے؟ 50% مدارس رجسٹر ہی نہیں ہے۔ کیا یہ کام بھی فوج نے کرنا ہے؟ وہ احمد شریف صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ فوج کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اور اس حوالے سے مرکزی اور خاص طور پر ان کا اشارہ صوبائی حکومتوں کی طرف تھا کہ صوبائی حکومتیں جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ انجام نہیں دے رہی۔ اس وجہ سے جب فوج کس علاقے میں آپریشن کرتی ہے تو پھر ان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، جبکہ ان کے مطابق صوبائی حکومتوں کو اونس لینا چاہیے، ذمہ داری لینی چاہیے، کیونکہ اگر کہیں پر دہشت گردی ہوگی تو دہشت گردی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے 6 ملکوں کی سرحدیں ملتی ہے، جن میں سے پاکستان کے علاوہ باقی 5 ممالک میں پاسپورٹ کے ذریعے آمد و رفت ہے۔
پاکستان کے ساتھ کچھ شناختی کارڈ یا تذکرہ کی بنیاد پر سافٹ بارڈر کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حکومت نے ون ڈاکومنٹ رجیم پاسپورٹ نافذ کیا تو اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ ان مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اسمگلنگ کرنے دو۔ ناظرین، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا تھا تو یا تو تذکرہ کے ذریعے ہوتا تھا یا شناختی کارڈ کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن اب حکومت کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، اور جس طرح حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ 5 دیگر ممالک سے ملتے ہیں، تو اگر افغانستان کے لوگ کسی بھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ان کو ایک اسپیشل سہولت جو ہے وہ کیوں ملے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ڈی جی ایس پی آر نے آج بنوں کے واقعے پر بھی کافی تفصیل سے بات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ بنوں حملے میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے کچھ شہری بھی شہید ہوئے۔ بنوں امن مارچ میں کچھ لوگوں نے ریاست اور فوج کے خلاف نعرے بازی کی اور پتھراؤ کیا۔ ہجوم میں کچھ مسلح لوگ شامل تھے، وہاں راشن کے ڈپو کو بھی لوٹا گیا۔ واقعے سے 1 کلومیٹر دور بھی کچھ لوگوں نے فائرنگ کی۔ بنوں واقعے پر فوج کا رسپان SOP اور آرڈر کے مطابق تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کے بعد انتشاری ٹولے نے کہا تھا کہ فوج نے روکا کیوں نہیں، گولی کیوں نہیں ماری۔ بیانیہ چلایا گیا چونکہ فوج نے گولی نہیں ماری تو خود ان کو لے کر آ گئی۔ فوجی تنصیبات پر کوئی بلوائی آتا ہے تو پہلے وارننگ دی جاتی ہے اور ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، اور پھر جس طرح اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ویسے ہی کیا گیا۔ ڈی ایس پی آر نے کہا کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ 9 مئی کی منصوبہ سازوں کو جب تک کہ فرقیدار تک نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور فسادیت مزید پھیلے گی۔ ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈیجیٹل دہشت گرد تھے اور واقعے کے بعد پرانی تصویریں نکال کر پروپیگنڈا کر رہے تھے، حالانکہ امن و امان فوج کے نہیں بلکہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آج کی پریس کانفرنس کا اگر ہم تجزیہ کریں اور اس کا اندازہ کریں تو آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب جو تھے انتہائی غصے میں دکھائی دے رہے تھے، اور انہوں نے اس تمام بات کا اعادہ کیا کہ اس وقت بنوں میں جو آپریشن کیا گیا یا جو مظاہرہ کیا گیا تو اس کے باوجود بھی کہ فوج نے انتہائی صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن دوسری طرف سے بقول ان کے فائرنگ کی گئی، ہوائی فائرنگ کی گئی، اور اس کے بعد انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے کئی مظاہرین جو تھے وہ زخمی اور شہید ہو گئے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جب فوج پر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہم اپنے SOPs کے ذریعے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ساتھ میں ایک دفعہ پھر انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس انتشاری ٹولے کو سزا نہیں دی جائے گی تو یقیناً مستقبل میں بھی اس قسم کے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ یہ تو آج جو ان کی بھرپور پریس کانفرنس تھی، اور ابھی ناظرین تھوڑی دیر میں شاید پاکستان تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی جانب سے اس پر رد عمل آنے کا بھی امکان ہے، لیکن فی الحال صورتحال یہ ہے ناظرین کہ ظاہری بات ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے، ایک دوسرے پر مختلف ہم اس کو الزامات کہے، باتیں کہے، کچھ بھی اس قسم کی باتیں چل رہی ہے تو اس ملک میں امن اور استحکام نہیں آ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کے بغیر جو ہے ممالک ڈس انٹیگریٹ کر جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے لیبیا کی مثال ہے، ہمارے سامنے شام کی مثال ہے، ہمارے سامنے دیگر ممالک کی مثالیں موجود ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ فوج اور عوام جب ایک پیج پر نہ ہو، اگر فوج کے ساتھ بھی عوام کی سپورٹ نہ ہو تو یقیناً فوج کے لیے بھی کوئی آپریشن کرنا، کوئی حکمت عملی اپنانا معاف کیجیے گا، وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی بھی کہا تھا کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بات چیت کا آغاز نہیں کرتی، ایک پیج پر نہیں بیٹھتی، تو یقیناً اس سے نقصان جو ہے اس ملک کے عام آدمی کا ہوگا، اس ملک کی اکانومی کا ہوگا، اس ملک کی جمہوریت کا ہوگا۔ اور یقین کرے کہ جب تک یہ دونوں فریقین جو ہے وہ آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں، دونوں جو ہے وہ دو قدم جو ہے پیچھے نہیں جاتے، جو ماضی کی تلخیاں ہے ان کو ہم بلاتے نہیں ہیں، ایک نئے پاکستان اور مسمہ پاکستان کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک بہت بڑی پارٹی ہے، تو ان کو مذاکرات کے لیے انگیج کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ایک پرامن حل تلاش کرنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے اور وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔